بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اتنی سی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید صرف اللہ رب العزت سے ہے۔ زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اور وہ اپنی طرف ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود اس کی طرف رجوع کرے۔ سورۃ الرعد۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ کسی کو اتنا حواسوں پر سوار نہیں کرتے کہ آپ کے اپنے حواس کام کرنا چھوڑ جائیں۔ کسی کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے کہ آپ خود غیر اہم ہو جائیں۔ پرخار ہیں تکلم، کچھ عادتیں بری ہیں، میں کھل کے کہہ رہا ہوں پارسا نہیں ہوں۔ خوبصورت ہے ہر وہ انسان جو آج کے خود غرض زمانے میں بنا مطلب کے اپنائیت والے لفظ بول کر اداس چہروں پر مسکراہٹ لے آئے۔ انسانی فطرت ہے ایک بات کے پیچھے ساری اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ جب تک آپ کڑوا سیب نہیں چکھیں گے تب تک میٹھے سیب کی قدر نہیں ہوگی۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا تجربہ ضروری ہے۔ درد سب کو ہوتا ہے، بس کوئی بتا دیتا ہے تو کوئی خاموش ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کا نظام کچھ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی روح کو چوس لیتی ہے اور آپ کو خود پر بے اعتمادی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ مشکلات اور جدوجہد سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں آپ ایک اچھے اور نیک دل انسان ہیں، اور اگر آپ ترقی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس دنیا کی پرواہ نہیں کرتے۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، جتنا زیادہ مایوسی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی اتنا ہی زیادہ آپ کا کردار نکھرے گا اور آپ ایک قیمتی انسان بن کر ابھریں گے۔ لوگ دھوکہ نہیں دیتے، لوگ بکتے ہیں، بس آپ سے خریدے نہیں جاتے۔ نفرت کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یقین دلانے کی قسمیں نہیں کھانی پڑتی۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ عاجز بنیں اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی اور سے بہتر ہیں۔ یاد رکھو تم خاک کے لیے ہو اور تم خاک میں ہی لوٹو گے۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ سونگھنے کی حس سے محروم لوگوں کے گرد پھول مت اگائیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت روک دیتا ہے، سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ کبھی بھی ہم سے اپنی توفیق نہ چھینے۔ جرمن کہاوت ہے کہ کڑوی گولیاں چبانی نہیں چاہیے بلکہ نگل جانی چاہیے۔ اس میں ایک پیغام ہے اور وہ یہ کہ زندگی میں کڑوی باتوں کو سیدھے نگل جائیں، اور اگر انہیں چباتے رہیں گے یعنی یاد کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی ہی کڑوی ہوگی۔ جب والدین ایک دوسرے سے محبت اور نرمی سے پیش آتے ہیں تو بچے بھی محبت کرنا سیکھتے ہیں۔ سیمنٹ سے بھی ایک نصیحت ملتی ہے، جوڑنے کے لیے بھی نرم ہونا ضروری ہے اور جوڑے رکھنے کے لیے بھی سخت ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں سے خون کا رشتہ نہیں ہوتا لیکن ان سے اپنائیت ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ رشتے خون سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے۔ مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے۔ آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔
موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا، ہم نے زندگی کو دیکھا ہے قریب سے، کوئی ساتھ نہیں دیتا ماں باپ کے سوا۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ ہم سب مر جائیں گے یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی کرتا ہے اور وہ اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں جذبات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو زبردستی مسکرائیں اور ہنسیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ بھی آپ کی صداکاری کے مطابق عمل کرنے لگے گا اور آپ سچ مچ خوش رہنے لگیں گے۔